بادشاہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کے اس ٹھہرائے گئے قیمتی وقت کے لیے خداوند خدا جو آپ کے نام سے مختص کیا گیا اور تیرے نام سے جن لوگوں کو بلایا گیا۔ اے خداوند خدا میں آپ کا اور ان سب کا شکر گزار ہوں خداوندہ۔ اے آسمانی پرم پتا، آج ہم جب تیرے نام میں موجود ہیں اور ان تمام لوگوں کے لیے خداوند خدا جو ہمارے ساتھ شامل ہیں خداوندہ، ایک بار پھر تیرا شکر کرتے ہیں خداوندہ۔ اے آسمانی باپ، ان کامیاب بچوں کے لیے تیرے شکر گزار ہیں جو آج ہمارے درمیان میں شامل ہو سکے خداوندہ۔ اے آسمانی باپ، تیرا رحم تیرا فضل ہو سکے خداوندہ کہ وہ اپنے خاندان کا، اپنی قوم کا اور اپنے معاشرے کے لیے باعث سے برکت ٹھہر سکے خداوندہ۔ اے آسمانی باپ، تیرے شکر گزار ہیں اس جگہ کے لیے خداوندہ کہ جو تو نے ہمیں مہیا کی، ہم سب یہاں پر موجود ہو سکے اور تیرے نام کو جلال دے سکیں خداوندہ۔ اے آسمانی باپ، ہمارا ملنا، بات چیت کرنا اور خاص کر جب ہم تیرے زندہ کلام کو سنتے ہیں خداوندہ، تیرا کلام جو کہ دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز اور باند اور گودے گودے میں سے گزرتا ہے، وہ آج ہماری زندگیوں کو، ہمارے دلوں کو وہ آج چیرتا ہوا نکل آئے خداوندہ۔ ہم تیرے کلام کو اپنی زندگیوں کے لیے باعث سے برکت ٹھہرا سکیں خداوندہ۔ آج کے سارے انتظام کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں خداوندہ۔ اے آسمانی باپ، تیری ہر اس چیز کے لیے جو تو نے ہمیں مہیا کیا خداوندہ، جو ہم نے تیرے حضور میں گھٹنے ٹیک کر رکھی ہے خداوندہ، تو نے ہمیں ان ساری چیزوں سے، ہماری امید سے بڑھ کر ہمیں بخشا۔ آج شام تیرا شکر کرتے ہیں خداوندہ۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں آپ کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ قدوس مہربان پیارے خداوند، بحر و بر کے خالق اور مالک، خداوند خدا تیرے شکر گزار ہوں آج کے اس موقع کے لیے جب اے خداوند ہم اکٹھے ہو کر تیرے نام کو عزت اور جلال دے رہے ہیں۔ خداوند تو نے کہا جہاں 2 یا 4 میرے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں میں موجود ہوتا ہوں، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارا خداوند زندہ خدا اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے۔ پیارے خداوند، میں دعا کرنا چاہتی ہوں آج اس سارے پروگرام کو اپنے ہاتھوں میں لے، تاکہ ہمارا خداوند یہاں پہ ملنا، بیٹھنا اور تجھے یاد کرنا، تجھے جلال دینا جو ہے ہمارے لیے اور ہمارے خاندانوں کی زندگیوں کے لیے مزید اے خداوند برکتوں کا باعث بنے۔ اور اے خداوند، دعا کرنا چاہتی ہوں آج اس پروگرام میں آئے تمام مہمانوں کے لیے کہ پیارے خداوند تو آج ان کی زبان سے وہ لفظ جو ہے ہمارے لیے کانوں میں ڈال جو ہماری زندگیوں میں اے خداوند تبدیلی کا باعث بنے، تاکہ اے خداوند یہ تمام ٹیم جو ہے خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے اور خاص طور پہ نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنا کام جو ہے وہ کر سکے۔ خداوند، آج کے زندہ کلام کے لیے بھی دعا کرنا چاہتی ہوں جو تیرے خادم کے ذریعے خداوند ہم تک پہنچنے والا ہے، کہ پیارے خداوند یہ ہمارے دل میں اثر کرے اور ہماری روحوں میں خداوند اپنی جگہ بنائے، تاکہ خداوند ہم اپنے اعمال کے ذریعے یہ ثابت کر سکیں کہ ہم تیرے بیٹیاں اور بیٹے ہیں۔ یہ سب کچھ مانگتی ہوں تیرے زندہ اور جلالی نام کے وسیلہ سے۔ ہم سب اپنے سر کو جھکائیں خداوند کے کلام کے لیے، اور اتنی روح پرور جو گفتگو ہوئی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کس کس کو نیند آ گئی تھی اس کلام کو سنتے ہوئے؟ جس کو نیند آ گئی ہے وہ مجھے بتائے۔ کسی کو نہیں آئی، لیکن تالیاں بتا رہی تھی کہ آپ سوئے ہوئے ہیں، سو تالیاں اتنی زور کی ہونی چاہیے کہ آپ کو سمجھ آ گئی۔ جی، کون کون سے بچے ہیں جن کو یہ آج ہم نے صرف اسی لیے بلایا کہ ہم ان کو اپریشیٹ کر سکیں؟ My name is Nancy and I am from Sanjay Nagar School. I have scored 1075 marks. Good evening, my name is Nisha and I got 1019 marks. میرا نام علیشہ واجد ہے اور میں 9th کلاس میں 460 مارکس آئے۔ میرا نام نمرہ جمیل ہے اور میں سیمی اسکول کی بچی ہوں اور میں نے 9th کلاس میں 489 مارکس اسکور کیے۔ My name is Monica Joseph and I got 414 marks in 9th class. Good evening, my name is Fizai Jaz and I am student of Cathedral School, Hall Road, Lahore, and I got 308 marks in 9th class. Good evening, my name is Yamima Francis and I got 990 marks in class 10th.
Good evening, everyone. My name is Pawan Francis and I got 728 marks. My name is Shmaun Lateef, 472 in class 9. Good evening, everyone. Welcome here. My name is Nayab Jameel and I got 1076 marks in metric. मैं चाहता हूँ कि आप जिन्होंने मेहनत किया, आप सब बैठे रहें, आपके वालिदैन और बाकी जितने लोग आए होंगे वो खड़े होंगे और हमारे लीडर्स भी खड़े होंगे और हम सब आपके लिए तालियां बजाएंगे. और आज का जो प्रोग्राम है वो सल्यूट का ही है. सल्यूट टू दी लीडर्स है. सल्यूट टू दी लीडर्स. मुझे आइडिया था कि इनका ख्याल होगा कि ये लीडर्स हैं. ऑफ कोर्स ये लीडर्स हैं, ये आज के लीडर्स हैं, लेकिन ये कल स्टूडेंट्स थे. ये कल जब आपके जितने थे तो ये अच्छे स्टूडेंट्स थे आपकी तरह, इसलिए ये आज लीडर्स हैं. और मैं जो हमारे आने वाले लीडर्स हैं, यानी आप लोग जो आज आपको सल्यूट करने के लिए बुलाया गया है, इनको सल्यूट करने के लिए नहीं बुलाया गया, इनको बुलाया ताकि ये आपको सल्यूट करें, ताकि आप में ये कॉन्फिडेंस हो और आपको ये लीड भी मिल सके, आपको ये गाइडेंस भी मिल सके कि हमने किन की तरह बनना है. आप जो बच्चियां हैं, आपने मैडम फरीदा की तरह बनना है, जो चैरिटी में जिन्होंने अपना नाम जो है वो पूरी दुनिया में जाना जाता है. और मैडम फरीदा के क्रेडिट पे ये चीज़ें हैं कि एक कैंसर हॉस्पिटल के लिए और बहुत सारे घरानों के लिए और बहुत सारे यतीम खानों के लिए और बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए ये काम करती हैं जिनको ये जानती भी नहीं है. ये आबे हयात के साथ मिलकर, हारून के साथ मिलकर, मेरे साथ मिलकर ये काम करती है. और मज़े की बात बताऊं, ये मुझे भी आज पहली दफ़ा देख रही है. मेरा नाम नासिर जमील है. हारून साहब जिसका जिक्र करते हैं वो मैं हूँ. हम सब मिलकर काम करते हैं. इसके बाद जब हम बात करते हैं बच्चों, लड़कों के लिए बात कर रहा हूँ, जब हम बात करते हैं कि जी हमारे हकूक़ नहीं मिल रहे, हमारी सुनी नहीं जाती, तो बाकी सारे इदारे जब बंद हो जाते हैं तो एक इंग्लिश फ्रेज़ है कि आई शैल सी यू इन द कोर्ट, मैं तुम्हें अदालत में देख लूँगा. और जब हमारी अदालती निज़ाम जब कमज़ोर होता है तो उसको भी उस अदालती निज़ाम, इस कमज़ोर अदालती निज़ाम के बावजूद भी जो बंदा पिछले 25 साल से हमारे लिए अपने राइट्स जो है वो विन करके ला रहा है, जिसमें एक राइट ये भी है कि मसीही अक़लियतों को आइंदा से ईसाई ना लिखा जाए बल्कि मसीही लिखा जाए. द मैन इज़ हियर, जिसने ये जीत जो है हमारे नाम की, जिसने ऑल सेंट फ्रांसिस चर्च जिसमें जो पेशावर का है, जिसमें इन्होंने जो है एक स्पेशल सूमोटो कराया 2014 का, और उसके बाद वहाँ के उनके फंड्स दिलवाए, उनका एक पूरा फंड बनवाया. और आज भी बहुत सारे हिंदुओं के जो मंदिर हैं उनके लिए जो काम कर रहे हैं, मुसलमानों की मस्जिदों के लिए काम करते हैं. अगर किसी मुसलमान बच्ची को ना मिले इंसाफ तो उसके लिए जो बंदा सबसे पहले अदालत में सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होता है और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कहता है कि वी आर मिसिंग यू, यू मस्ट बी देयर, आई वॉन्ट टू सी यू ऑन दी नेक्स्ट डेट, मिस्टर सैमुअल प्यारा. सो आप में से सैमुअल प्यारा बनेंगे. जब बाइबल के मुतालिक खुदा के कलाम पर जब कोई चैलेंज करता है उसको और कहता है कि हमारे पास ओरिजिनल मतन नहीं है या ओरिजिनल मतन में तब्दीली कर दी गई है या इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, तो फिर बड़ों की, बच्चों की ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी तरबियत के लिए जो बंदा अदालत और इंटेलेक्चुअल्स के साथ और लिख पढ़ के और जगह जगह गली गली कलाम सुना के इस बात को प्रूव करता है, उसका नाम परवेज़ मसीह है. चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो अबू धाबी में हो, चाहे वो लाहौर. इंसान जो है वो मज़हब के बगैर नहीं रह सकता है, लेकिन इंसान का जो सबसे बड़ा मज़हब है वो कौन सा है? इंसानियत. सो जो लोग इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए अपने आप को वक्फ करते हैं, खुदा के नज़दीक वो वली कहलाते हैं. वली का मतलब है दोस्त, और जो खुदा का दोस्त बनना चाहता है वो इंसान से मोहब्बत करता है, क्योंकि इंसान जो है वो खुदा का खलीफा है. सो इस पाकिस्तान में पिछले 20 साल से
وہ نہ صرف خود انسانیت کے لیے کھڑے ہیں، فائٹ کر رہے ہیں، اور ہر ایک جو سٹیج ہے اس پہ فائٹ کر رہے ہیں. وہ عدالتوں میں لوگوں کے ساتھ جو زیادتیاں جب ہو جاتی ہیں تو عدالتوں میں ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جب کوئی کسی کو حق نہیں دیتا تو وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو یہ ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا حق ہے کیا. بعض اوقات یہی حق پتہ نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے، تو اس کے لیے جب فائٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایون جب آپ کے سیاسی حقوق آپ کو نہ مل رہے ہو تو ان کے لیے جو آپ کو ایکٹیو کرتا ہے، جو ایکٹیوسٹ ہے، جو آپ کو تعلیم دیتا ہے اور آج بھی تعلیم دے رہا ہے اور اس کے لیے وہ اپنی جان پر کھیلتا ہے، اس شخص کا نام جو ہے وہ سیمسن سلامت ہے. آج کی بیٹی جو ہے وہ کل کی ماں ہے. اگر مائیں اچھی ہیں تو معاشرہ اچھا ہے. میں کوئی نپولین کی کوئی وہ والی بات نہیں دہراؤں گا کہ کیا ہو، لیکن جب یہ ساری خواتین جو ہیں اس میل ڈومینیٹڈ معاشرے میں، چاہے وہ گھریلو تشدد ہو، چاہے وہ سیاسی تشدد ہو، چاہے کہیں بھی، جب وہ ڈپریسڈ لیڈیز جو ہوتی ہیں وہ چاہے سائیکولوجیکلی ہوں، چاہے مینٹلی ہوں، چاہے فزیکلی ہوں، اور جو رائٹس کی اویئرنیس کے لیے چاہے کام ہو، چاہے ان کی ہیلتھ کے لیے کام ہو، جو ایک شخص جو ہے وہ جو ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ کھڑی رہتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو بھاگ کے اس کے پاس چلی جاتی ہے جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. کیتھولک ویمن آرگنائزیشن کی جو لاہور ڈائسس ہے اس کی ویمن جو ڈیسک ہے اس کی کوآرڈینیٹر شاہین یوسف وہاں ہوتی. یہ سب جو لوگ ہیں یہ سپر سٹارز ہیں، لیکن جو آپ کو اور ان سپر سٹارز کو تیار کرتے ہیں یہ وہ ہیں. یہ استاد ہے، یہ وارث اشرف صاحب ہیں. یہ وہ شخص ہے جس کو میں 1998 سے جانتا ہوں. اس کو 1998 سے میں جانتا ہوں. آج تک کم از کم 15 سے 20 بچے ایسے ہیں جن کو انہوں نے مفت پڑھایا ہے اور آج وہ اچھے عہدوں پر کام کر رہے ہیں. اور ان کی اکیڈمی سے چاہے وہ جہاں بھی یہ پڑھاتے ہو، کسی کی اکیڈمی میں پڑھاتے ہو یا اپنی اکیڈمی میں یا اسکول میں، انہوں نے کوئی بچہ آج تک فیس کی وجہ سے وہاں سے نہیں جانے دیا، چاہے اپنے گھر میں ان کے آٹا ہے یا نہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. کرسچن ٹرو اسپرٹ کیا کرتا ہے؟ پاکستان میں کسی بھی عمر کی بچی ہو، چاہے وہ آصف ٹاؤن کا 8 سال کی بچی کا کیس ہو، چاہے وہ رائیونڈ کی 3 سال کی بچی کا کیس ہو، چاہے وہ سیالکوٹ کا کوئی کیس ہو، چاہے وہ کراچی کا کوئی کیس ہو، چاہے کہیں کا کوئی خواتین اور خاص طور پہ بچیوں پہ اگر کسی طرح کا جنسی تشدد جو ہوا ہو اور گھریلو تشدد بھی ہوا ہو، یا اس طرح کا عورت کے متعلق کسی طرح کا کوئی بھی قانونی مسئلہ ہو، جو ایک خاتون اور ان کی پوری ٹیم ہے، اور آشر بھائی بھی، آپ بھی آ جائیں، بلکہ میں پلیز آپ کیونکہ ہمارے لیے ایک ہی ہیں دونوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آج خدا نے بڑا نام دیا ہے، لیکن جب انہوں نے سی ٹی ایس شروع کیا تھا تو انہوں نے موٹر سائیکل پہ شروع کیا تھا. آج ان پہ جو ٹرسٹ ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ محنت کریں گے تو کیا بن سکتے ہیں. ان پہ جو ٹرسٹ ہے وہ پوری دنیا کرتی ہے. آج بہت سے ادارے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سے پیسے لیں، آپ ہمارے ساتھ کام کریں، تو یہ ان کو یہ کہہ کے منع کرتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ ہماری ضروریات نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. آج یہاں پیسوں کے لیے لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن عاشر سرفراز اور کیتھرین سپنا وہ لوگ ہیں جو ہر بچی کے لیے کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے. اور کیونکہ میں ان کے ساتھ مل کر کام کرتا ہوں، میں بہت ساری جو رپورٹس بناتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پہ، نیشنل نیوز پہ، وہ انہی کے کیسز ہوتے ہیں. اور میرے پاس اگر کوئی ڈائریکٹ کیس آ جائے تو میں ڈائریکٹ انہی کو دیتا ہوں، کیونکہ مجھے ان پہ اعتبار ہے. میں نے کیتھرین کو صرف اس لیے بلایا، چند دن پہلے کیتھرین کا بہت اچھا دوست، کیتھرین کا رازدار، کیتھرین کا جانی جان، اس کا چھوٹا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا. آج اس کی میموریل سروس تھی، تو ابھی میں نے ان کو ریکویسٹ کیا، میں نے کہا کہ پلیز بیٹا آپ نے آنا ہے، آپ نے میری خاطر اور ان بچوں کی خاطر آنا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن بچوں کی خاطر میں ضرور آؤں گی، ان کا میسج میرے پاس پڑا ہوا ہے. سو سب بچے جو ہیں وہ پلیز ایک دفعہ کھڑے ہو کے ان کے لیے تالیاں بجائیں.
थैंक यू। हमारे पास जो बाकी स्टार्स बचे हैं उनका मैं तारफ़ ज़रूर करना चाहता हूँ। खुर्रम शहबाज साहब हैं, इधर आएँ जी। आप बैंकर हैं और आप लोगों को सिर्फ बैंकर खुद नहीं है, लोगों को बैंकर बनाते हैं। सो आइंदा जो कॉमर्स पढ़े या जो बैंकिंग पढ़ना चाहे तो आगे चल के वो बैंकर कैसे बन सकता है, खुर्रम शहबाज साहब का नंबर जो है वो मुझसे ले सकता है जी। थैंक यू। और आप मेरे साथ जो है नेशनल न्यूज़ पे एंकर भी हैं, अपना शो भी करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे ज़्यादा इस वक्त आखिर में अपने बड़े भाई और बहुत ही मेहरबान दिल वाले पास्टर डॉक्टर तारक मसीह साहब का। इन्होंने ये हॉल जो है, ये चर्च जो है इनका है, और इन्होंने कल जब मैं इनके पास, उससे पहले तो हमारे लीडर जो अब याद के हैं जनाब वारिस साहब भी इनसे रब्ता रखते हैं, तो कल जब मैं वारिस साहब के साथ इनके पास गया तो इतनी खुश दिली से इन्होंने कहा, हमने कहा जी चर्च का एक विज़िट करना है, तो इन्होंने कहा खुला हुआ है, आपका है। हमने कहा जी वो कुछ इसमें ये कर सकते हैं वो कर, उन्होंने कहा जो मर्जी करें, बच्चों के लिए आप जो कर रहे हैं मैं जो कर सकता हूँ आपने मुझे मज़ीद बताना है। तो पास्टर साहब के लिए बहुत ज़्यादा तालीम। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मैं गुजारिश करूँगा मैम से कि वो मैम फरीदा जो है वो प्लीज़ तशरीफ़ यहाँ ले आए।
پرویز مسیح صاحب جو ہمارے مہمان ہیں، بہت دور سے تشریف لائے ہیں، اور سٹیج پر بیٹھے دیگر مہمانان گرامی، بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، پیارے بچوں، میں سب سے پہلے آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آب حیات کی ساری ٹیم کو آج کا یہ ایونٹ آرگنائز کرنے پر مبارکباد کہنا چاہتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے آج مجھے بھی دعوت دی ہے کہ میں آپ کے اس پروگرام میں شرکت کر سکوں۔ میں سب سے پہلے ان تمام بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو مبارکباد کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے بہت اچھے نمبروں میں کامیابی حاصل کی ہے۔ میں عاشر بھائی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ہم کان میں باتیں کر رہے تھے کہ جب یہ بچوں کے نمبر بتا رہے تھے کہ اتنے نمبر ہیں، اتنے نمبر ہیں، تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے اتنے نمبر ہیں کہ ہم آج تک بتا ہی نہیں پاتے کہ ہمارے اتنے نمبر ہیں۔ تو آپ نے بہت اچھی کامیابی جو ہے وہ حاصل کی ہے، میں آپ کو مبارکباد کہنا چاہتا ہوں، آپ کو گڈ لک کہنا چاہتا ہوں۔ اگلے 2-3 منٹ میں کچھ خاص بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو پھر، اگر ہال میں خاموشی ہوگی، توجہ سے میری بات سنیں گے تو پھر میں کوئی خاص بات آپ سے کروں گا۔ ابھی بھی یہ باجیاں دو جو ہے وہ ہنس رہی ہیں۔ دیکھیے، جو ہمارا بچے خاموشی سے سنو، 21ویں صدی کے اندر بھی جب دنیا اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس اگر موبائل ہے تو آپ سمجھیے کہ سمارٹ فون کے اندر ہمارے پاس ساری دنیا جو ہے وہ موجود ہے، اور گھنٹوں کی مسافت کے ساتھ ہی ہم دنیا کے اس کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ انسانی عقل کبھی کبھی حیران ہو جاتی ہے، مگر اس دور کے اندر بھی آپ یہ سن کر بھی حیران ہوں گے کہ انسانیت کی تذلیل اور اس کے استحصال کی ایسی شکلیں ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں جس کو اگر میں غلامی کی شکلیں کہوں تو وہ بے جانا ہوگا۔ آپ کے لیے شاید حیران کن بات ہوگی کہ 21ویں صدی کے اندر بھی، ہم نے مصر کی غلامی کی بات سنی ہوگی، جب ہم پرانی تاریخ پڑھتے ہیں تو ہم پڑھا کرتے تھے کہ انسانوں کو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا۔ آج جو امریکہ جو ہمیں دنیا کا ایک طاقتور ترین ملک نظر آتا ہے، وہاں بھی کالے اور گورے کی بنیاد پر ریسزم تھا اور ہے بھی، لیکن کبھی وقت تھا کہ وہاں جو سیاہ فام لوگ تھے ان کو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا، ان کے لیے اسکول الگ تھے، ان کے ریسٹورنٹ الگ تھے، ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا تھا، ان کی منڈیاں لگتی تھی، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ پاکستان میں آج بھی غلامی کی کئی شکلیں ہیں، اور جو غلام بنا کے رکھتے ہیں انہوں نے استحصال کی، انہوں نے ظلم کے کئی سامان ہم سب کے لیے پیدا کیے ہوئے، اور میں آپ سب، ہم سب، خاص طور پر وہ کمیونٹیز جو یہاں پر کمزور ہیں، وہ آج بھی کسی نہ کسی غلامی کا شکار ہے۔ مثلاً یہ غلامی کی ایک شکل ہے، یہ استحصال کی ایک شکل ہے کہ ہم سب جو یہاں پر بیٹھے ہیں، جن کا تعلق مسیحی برادری سے ہے، یہاں پر ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ کچھ ہماری مسلم برادری کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہندو کمیونٹی سے بھی لوگ بیٹھے ہیں۔
خاص طور پر ہندو کمیونٹی اور مسیحی کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو کہیں سے ہجرت کر کے نہیں آئے، وہ اسی دھرتی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. مگر آج ہم کچھ لوگوں کے ساتھ برابر کے شہری نہیں ہیں. کسی کو ہم سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے اور ہمیں ان سے کم تر سمجھا جاتا ہے، اور اس کی شکل جو ہے وہ سماج میں ہمیں عملی طور پر نظر آتی ہے. جب آپ دیکھیں کہ لاہور میں اگر 20,000 جو ہے وہ سینیٹری ورکر صفائی کرنے والے لوگ کام کرتے ہیں تو ان میں سے 19,000 جو ہے وہ کرسچن ہوں گے. اگر کراچی میں 30,000 35,000 40,000 سینیٹری ورکرز ہیں، خاکروب ہیں جو گلیوں نالیوں سڑکوں کی صفائی کرتے ہیں، تو ان میں سے 99% جو ہے وہ ہندو کمیونٹی یا کرسچن کمیونٹی سے ہوں گے. یہ غلامی کی ایک شکل ہے. غلامی کی کئی اور شکلیں ہیں. مثلا بھٹوں پہ آپ چلے جائیں، جہاں پر بھی پنجاب کے اندر میجورٹی جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے لوگوں کی کام کرتی ہے. غلامی کی ایک شکل ہے. وہ اپنی مرضی سے نہیں جی سکتے، اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتے. میں یہ ساری تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ ہم سب کا تعلق ایک ایسی کمیونٹی کے ساتھ ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے غلامی کی چکی میں پستی چلی آ رہی ہے پچھلے 70 سالوں سے. ہم مانے یا نہ مانے، کوئی ہمیں یہ کہے کہ ہم جنت میں رہتے ہیں، ہمارے حالات بہت اچھے ہیں، جتنا ہم نے اقلیتوں کو یہاں اچھا رکھا ہوا ہے، کوئی دنیا کا ایسا ملک نہیں ہے. لیکن سچ یہ ہے کہ یہاں پر نہ صرف اقلیت بلکہ اکثریت بھی کسی نہ کسی غلامی کا شکار ہے. اگر اکثریت ہے تو پھر اقلیت جو ہے وہ ڈبل ہے. اس سے نکلنے کا ایک طریقہ جو ہے وہ ہے تعلیم. اور بھی کئی طریقے ہیں، بہت ساری چیزیں کرنی پڑیں گی. وہ جو اقلیتوں کے لیڈر ہونے کے دعوے کرتے ہیں، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہیں، وہ مذہبی لیڈر ہیں، وہ سماجی لیڈر ہیں، ان کو ایک ویژن جو ہے وہ لے کر چلنا پڑے گا. اس ویژن کے ساتھ جو ہے وہ نڈر ہو کر جرت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے لوگوں کے حقوق کی بات کرنی پڑے گی، ان کی پروٹیکشن کی بات کرنی پڑے گی جس کا پرویز مسیح صاحب نے ذکر کیا ہے. ان کی خوشحالی کے لیے جد و جہد کرنی پڑے گی. لیکن ایک بہت جو زبردست سیڑھی جس پہ چڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے تعلیم، جس کے لیے ہماری نظریں جو ہے وہ نوجوانوں پہ ہیں، آپ سب پہ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو کامیابی آپ نے حاصل کی ہے، آپ سمجھیے کہ آہستہ آہستہ یہ کامیابی جو ہے وہ آپ کو غلامی کے اس چکر سے نکالنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے گی. لیکن آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے. یہ کافی نہیں ہے. پاکستان کا تعلیمی نظام رٹو رٹائے طوطے پیدا کرتا ہے. یہ شعور اور عقل اور ادراک رکھنے والے انسان پیدا نہیں کرتا. یہاں کا نصاب، یہاں پر پڑھانے والے، میں سب کی بات نہیں کرتا، بلیک اینڈ وائٹ کی بات نہیں کرتا، میں میجورٹی کی بات کرتا ہوں. یہاں کا نصاب پرانا ہے، زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے. یہاں پر نصاب جو ہے وہ طبقاتی تقسیم کا شکار ہے. لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ڈگری آپ کو مل رہی ہے یا آپ لیں گے، یہ کافی نہیں ہے. اگر آپ سمجھیں کہ اس ڈگری سے آپ صرف کامیاب انسان بن جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے. اس میں آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے اور آپ کو شعور، عقل اور ادراک حاصل کرنے کے لیے پڑھنا چاہیے. نہ صرف کتابیں پڑھنی چاہیے بلکہ جو دوسری غیر نصابی کتابیں ہیں ان کو پڑھنا چاہیے، مطالعہ حاصل کرنا چاہیے، دنیا کے بارے میں پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، لٹریچر پڑھنا چاہیے. وہ اس لیے کہ جب آپ دوسری کتابیں پڑھیں گے تو آپ کا علم وسیع ہوگا، آپ کی سوچ وسیع ہوگی، آپ کی معلومات بڑھیں گی. کیونکہ یہاں اگر ہم صرف نصاب تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے تو پھر ہم وہ شائننگ سٹار نہیں بن سکتے جس کا خواب ہم آپ کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ دیکھتے ہیں. میری ذاتی خواہش ہے ہمیشہ کہ خاص طور پر وہ بچے جن کا تعلق جو ہے وہ مارجنلائزڈ کمیونٹیز کے ساتھ ہے، جو کمزور برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مسیحی ہیں، وہ ہندو ہیں، یہ کمزور لوگ ہیں، ان کو دوسروں سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے.
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے اس اجتماع میں بھی مجھے فخر ہے کہ بچیوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. آج بھی بچوں کی تعداد جو ہے وہ اس ہال میں بھی کم مجھے نظر آ رہی ہے, جس پہ ہماری کمیونٹی کو جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ بچیاں جو ہے وہ آہستہ آہستہ, جن کو ہم ہمیشہ ماضی میں ڈسکریج کرتے رہے ہیں, بچیوں کی تعلیم کو ڈسکریج کرتے رہے ہیں, لیکن آج ہماری بچیاں جو ہیں وہ آگے جا رہی ہیں, لیکن بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ پیچھے جا رہے ہیں. اس پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. آخر میں آپ سب کو گڈ لک کہنا چاہتا ہوں, اور ہم ہمیشہ کبھی کبھی یہی سوچتے ہیں کہ تعلیم حاصل کر لی یہ کافی ہے, لیکن تعلیم حاصل کرنا ایک اہم جز ہے ہماری کامیابی کا, لیکن اپنے آپ کو کامیاب انسان بنانے کے لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا اشارہ جو ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. میں لیڈرشپ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ مواقع فراہم کریں, اور ایسے پروگرامز جو ہیں وہ ہونے چاہیے جس میں ہم نوجوانوں کو انکریج کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ناصر جمیل, آب حیات کی ساری ٹیم, انہوں نے آج ہم پہ اور آپ سب پہ بڑا احسان کیا ہے کہ نوجوانوں کو انہوں نے انکریج کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت ہے جو ہم سب کو ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے. آپ سب کا بہت شکریہ.